مرشد کون ہوتا ہے؟ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد آپ کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسان بناتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے، تربیت کر کے آپ کی۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ حیوانی صفت کیا ہے؟ کہ ایک انسان اگر اولاد بھی پیدا کر رہا ہے، محنت مشقت بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور اسی طرح زندگی گزار کے وہ قبر میں اتر جاتا ہے، تو یہ حیوانی صفت ہے، انسانی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ کرنے پہ تو جانور بھی قدرت رکھتا ہے۔ انسانی صفت کیا ہے؟ کہ مرشد آپ کو عزت سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور بندگی کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے۔ اصل بندگی کیا ہے؟ وہ مخلوق میں رہ کر آپ کو پردہ نشینی کی تعلیم دیتا ہے، دکھلاوے کی تعلیم نہیں۔ پردے میں رہ کر آپ مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اس چیز سے آشنا کرتا ہے، آپ کی روح کو اس تقرب میں ڈال کے، اس عبادت اور ریاضت اور تقوی اور زہد، یہ ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد آپ کی روح کے اندر جو نفس کی کثافتیں ہیں، ان سے پاک کر کے آپ کی روح کو بلند کرتا ہے، آپ کو اسی چیز سے واصل کرتا ہے، اسی چیز سے، اسی کل سے جا ملاتا ہے جس کل سے آپ کی روح جدا ہوئی ہے۔ اللہ کے نور سے، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے تقرب میں وہ منازل آپ کو طے کرواتا ہے، مخلوق کے اندر رہ کر آپ کو سخاوت کی تربیت دیتا ہے، دوسروں پہ کے ساتھ صلہ رحمی اور درگزر کرنے کی تربیت کرتا ہے آپ کی۔ تو روحوں نے جب اقرار کیا تھا ازل میں اللہ کی ذات کے حضور، تمام روحوں نے اقرار کیا تھا، اللہ کی ذات نے فرمایا لستم بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے یکمشت اقرار کیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو مرشد آپ کو اسی چیز کے ساتھ واصل کرواتا ہے، وہی اقرار آپ سے پھر اس دنیا میں پھر تصدیق کرواتا ہے۔ تصدیق کیا کرواتا ہے؟ اسی رب کی بندگی کی طرف جس کو بولا تھا، جس کے سامنے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم کسی چیز پہ فریفتہ نہیں ہوں گے۔ تو مرشد آپ کی روح کا وہ معیار کر کے اسی کل کے ساتھ ملاتا ہے، پھر جس کل سے آپ جدا ہوئے۔ مرشد آپ کا روحانی باپ ہے، آپ کی روح کو جو مردہ ہو چکی تھی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، جو خواہشات کا غلبہ اوپر تھا، خواہشات نے اس قدر اس کے اوپر غلبہ اور اپنا رنگ چڑھا دیا کہ روح کی جو اصل کیفیت تھی، جو اصل اس کا منبع تھا، مدعا اس کا یہ تھا کہ قرب الہی ہی اس کی غذا تھی، تو وہ جو دبی ہوئی روح تھی اس کو ان خواہشات سے جو ہے وہ نکال کے وہ آزاد کرتا ہے، آپ کو بندگی نفس سے آزادی دلاتا ہے، بندہ آزاد کرتا ہے، وہ بندہ آزاد بناتا ہے۔ تو بندہ غلام کون ہے؟ جو اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا اسیر ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ مرشد آپ کو زہد سے، تقوی سے، عبادت سے، ریاضت سے، اس کی بندگی کی جو صفت ہیں، جو خالص ترین اس کی بندگی ہے، اس کی طرف لے کے آتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی ذات کی معرفت سے آشنا کرتا ہے، آپ کو آپ کے مقام سے شناسا کرتا ہے۔ یہ مرشد کا رول ہے۔ تو مرشد جو ہے وہ آپ کو سارے جو ہے وہ آداب سکھاتا ہے، زندگی کے، معاشرتی، اخلاقی، تجارتی، جتنے بھی آپ جو دنیا کے اندر رہ کے اپنے کام انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک برتاؤ کرنے کا، وہ آپ کو تکبر کی زندگی سے نکال کر عجز اور انکساری کی زندگی میں ڈالتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ وگرنہ خشک عبادت جو ہے وہ محض عبادت وہ انسان کرتا رہے، عبادت جو ہے خشک عبادت جو ہے اس کی تو صفت ہے، وہ تو تکبر پیدا کرتی ہے، کیونکہ ابلیس نے تو بھی تو کروڑوں سال عبادت کی تھی لیکن اس کو عاجز نہ بنا سکی۔ تو مرشد آپ کو
عبادت بھی کروائے گا لیکن عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تاکہ آپ کی عبادت میں ناز نہ ہو بلکہ نیاز پوشیدہ اس میں۔ مرشد آپ کو عمل میں ڈھال کر، آپ کو کال سے، گفتگو سے نکال کر حال کی زندگی نصیب کرے گا، مشاہدہ عطا کرے گا۔ تو بنا رہبر کے، بنا مرشد کے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ عبادت سے آپ اللہ کا قرب تو پا سکتے ہیں مگر اللہ کا تقرب نہیں پا سکتے۔ تقرب کیا ہے اور قرب کیا ہے؟ قرب لذت ہے، جو عبادات سے لذت آپ کو مل سکتی ہے، اور تقرب کیا ہے؟ واصل اللہ ہونا۔ تو آج تک آپ نے کوئی ایسا انسان نہیں سنا ہوگا کہ جو بڑی اس نے عبادت بھی کی، جس کا رہبر بھی کوئی نہیں تھا، اور اس نے دیدار الہی بھی کیا یا اللہ کی ذات سے واصل ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے واصل اللہ اگر ہوتا تو وہ ابلیس ہوتا، لیکن وہ اس چیز سے محروم رہا۔ یہ صفت اگر ہے تو حضرت انسان کو حاصل ہے۔ وہ عشق جو اللہ کی ذات نے انسان کو عطا کیا، اور وہ فقر جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو عطا کیا، وہ کسی امت کو نصیب نہ ہو سکا۔ تو رہبر کا کام یہ ہے، وہ آپ کی تربیت کر کے جو ہے وہ آپ کو حیوان سے انسان بناتا ہے، وہ جینا سکھاتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک معیاری زندگی بناتا ہے عجز کے ساتھ، اور ریاکاری سے نکالتا ہے آپ کو، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ کفر ہے، وہ حرام ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ناپسند کیا ریاکاری کو، دکھلاوے کو۔ تو مرشد آپ کی در حقیقت تربیت کرتا ہے، آپ کو حیوانی زندگی سے اخلاقی زندگی کی طرف لے کے آتا ہے، حسن سلوک کی طرف، محبت، عجز اور انکساری کی طرف۔ مرشد اسے کہتا ہے۔